الله الكبير المتعال والحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة رسول السلام والإسلام رسول المحبة والإخاء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وأيضا قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں رب کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے شوال کے مہینے، ذوالقعدہ کے مہینے اور ذی الحجہ کے مہینے مراد ہیں۔ تو چونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو حج کی سعادت مل چکی ہے، بہت سے وہ لوگ ہیں جو حج اور عمرہ کرنے کی خواہش اور طلب اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں، اللہ ان کے حج اور عمرہ کو قبول فرمائے، اور جن کے دلوں میں جانے کی خواہش ہے، طلب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو چونکہ حج کا مہینہ ہے، مناسب ہے کہ حج کے تعلق سے، بیت اللہ کے تعلق سے، حرمین کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ لیکن جب جب حج کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، تو سب سے پہلے اس نبی اور پیغمبر کا تذکرہ بھی ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حج کے اعلان کا حکم دیا، اور وہ پیغمبر
وہ نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی بیان کیا ہے، جس دعا میں انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات، جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے تھے اس زمانے کے حالات اور ماحول کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو جائے، پھر اس کے بعد حرمین شریفین اور خصوصاً بیت اللہ کے عمارت جو تعمیر ہوئی اس تعلق سے جو تاریخی اور شرعی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر حج کا تذکرہ ہوگا، اور جب حج کا تذکرہ ہوگا تو قربانی کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سلسلہ وار انشاءاللہ ان موضوعات پر جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ۔ قرآن مجید میں 20 پر 5 نبیوں کا نام آیا ہے، ان میں 2-3 کو چھوڑ کر جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 30 پر 5 سورتوں میں، قرآن مجید میں 30 پر 5 سورتوں کی 60 پر 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 60 پہ 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، جس قصبہ میں، جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس گاؤں کا نام ار تھا، الف اور را۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں اور جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، پتھروں کے بت اور لکڑیوں کے بت تیار کیے جاتے تھے، بازاروں میں فروخت ہوتے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے جا کر اس کی عبادت اور اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتے تھے، اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اپنی بیماری اور شفا کا مالک سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا اس گھر میں بت تیار ہوتے تھے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا ہے۔
اور قرآن نے بتایا ہے کہ آزر خود بت بنا کر کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جو نبی ہوتے ہیں، جو پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے ہی گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بچپن سے ہی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو دیکھتے تھے کہ یہ بت بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لکڑیوں کا اور پتھروں کا، اور پھر اسی کی عبادت اور پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جس کو انسان خود بناتا ہے وہ بھلا انسان کا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود بھی کبھی بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بچائے رکھا، بلکہ بعض موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا، اپنی قوم سے، اپنے والد سے سوال کیا کہ آخر آپ لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی معصومانہ سوال کیا اور پوچھا کہ کیا جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور کیا یہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس بات کا ان لوگوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا، کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہوتا آ رہا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کیا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین۔ وہاں پر بھی ان کے قوم کا یہی جواب ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے پائے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ قوم کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، اور جو باطل ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے، ہر زمانے میں اس کے پاس معقول جواب نہیں۔ آج کل بہت سارے کام ہم اور آپ بھی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بھی، مسلم سوسائٹی بھی یہ کام کر رہی ہے، اور اس سے پوچھا جائے، کہا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تم کیوں کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، تو وہی جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے کے زمانے میں علم کم تھا، لوگوں کے پاس معلومات کم تھے، اس زمانے میں کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے اور دیکھا دیکھی لوگ وہ کام کرنے لگے۔ اب جب علم آیا اور صحیح غلط معلوم ہوا، حلال و حرام کا پتہ چل گیا، اچھا اور برا کا علم ہو گیا،
تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ دلیل کی بنیاد پر جو صحیح ہے اس کو اختیار کیا جائے اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں اور جواب یہی دیتے ہیں کہ باپ زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، تو اب بھلا ہم کیوں چھوڑ دیں یا کیوں بند کر دیں؟ آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارے سماج میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بس وہی دلیل کہ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہی جواب دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے، اور اکثر نبیوں کو ان کی قوم نے یہی جواب دیا جب انہوں نے قوم کو بت پرستی سے روکا کہ ہم باپ دادا کے زمانے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں، اب بھلا ہم کیوں چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں ستارہ پرستی کا بھی رواج تھا، کواکب پرستی کا۔ لوگ ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمارے اچھے اور برے کا مالک ہے، ہمارے خوشی اور غم کا مالک ہے، اسی کی وجہ سے ہم کو بیماری آتی ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، اسی کی حرکت سے ہم کو خوشی آتی ہے، اسی کی حرکت سے ہم کو غم آتا ہے۔ بت پرستی، ستارے کو دیکھ کر کے اپنے طرف سے کسی چیز کو متعین کر لینا۔ آج بھی غیر مسلموں میں جب شادی بیاہ ہوتا ہے یا کوئی اور اہم کام ہوتا ہے تو ان کے مذہب کے عالم کو، پنڈت کو بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام ہم فلاں دن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بچی کی شادی فلاں تاریخ کو رکھنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ان کو دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں، شادی بیاہ کی تاریخ ایسے ہی لوگوں کے پاس جا کر کے معلوم کرتے ہیں کہ ہم کس دن میں، کس مہینے میں، کس تاریخ میں اپنے بچے کی شادی کریں گے تو وہ دونوں ٹھیک ٹھاک رہیں گے، خوش رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہم مسلمان ہیں، ہم کو شادی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا ہے۔ ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے بجائے علم نجومی کے ماہرین کے پاس جا کر کے ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹ فکس کرے تو اچھا رہتا یا نہیں رہتا۔ کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ گئے ہیں، لڑکا اور لڑکی کے نام لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی شادی ہونے والی ہے، ذرا دیکھیے دونوں کا ستارہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ کون سا ستارہ ملے گا؟ ستارہ کیسے ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو کوئی ستارہ نہیں ملایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو کوئی ستارہ نہیں ملایا گیا۔ لیکن آج مسلمان، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ شادی بیاہ کے موقع سے یہ جاہلیت کا جو تصور ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہماری شادی سنت کے مطابق ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم شادی بیاہ کریں گے تو خوشیاں آئیں گی، بچے خوش رہیں گے، اس دیوازی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم شریعت کے احکام کو روندتے ہوئے من مانے طریقے سے فضول خرچی کے ساتھ ریاکاری اور دکھاوا کر کے شادی بیاہ کریں گے تو ہم دنیا میں کتنے بھی ستارے ملا لیں، شادی کے بعد جھگڑا ہی جھگڑا، پولیس اسٹیشن، کورٹ کچہری اور دارالقضا ہی جانا پڑے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کروڑوں کی شادی 2 مہینہ نہیں چل پاتی ہے، کروڑوں کی شادی فلمی اسٹائل میں شادی ہوتی ہے، کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ آج مسلمان کا پیسہ سب سے زیادہ 2 چیزوں پر خرچ ہوتا ہے،
ایک شادی بیاہ میں اور ایک گھر بنانے میں، یہ دو جگہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ نہیں بھی رہتا ہے تو قرض لے لے کر کے خرچ کرتا ہے، اور عام قرضے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سودی قرض لے کر کے لوگ ولیمہ کی دعوت کر رہے ہیں، سودی قرض لے کر کے اپنی شان کا اظہار اور دکھاوا کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ ستارہ ملانا، یہ ستارہ دیکھنا، یہ دن اور تاریخ دیکھنا کہ صحیح رہے گا نہیں رہے گا، اس کا دین سے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رشتہ نوشتہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں طے شدہ ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور جہاں انسان کے مقدر میں جو رشتہ لکھا رہتا ہے اس سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم شریعت کے مطابق، دین کے مطابق نکاح کر کے، رشتہ کر کے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں خوشیاں بھی عطا کرتا ہے اور رشتے کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بہت عام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر محسوس طریقے سے اپنے قوم کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک رات میں دیکھا ایک چمکتا ہوا ستارہ کو، تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب اس ستارے کے بعد یا وہ ستارے کو دیکھا کہ اب تو وہ غائب ہو گیا ہے، اس کی چمک باقی نہیں رہتی ہے۔ جو رات کو بالکل شروع رات میں خوب چمکتا ہو، ضروری نہیں کہ صبح ہوتے تک بھی ویسے ہی چمکتا رہے۔ جب صبح ہو کر کے وہ سب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو ختم ہو جائے خود۔ پھر انہوں نے اگلی رات میں چاند کو دیکھا تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ دیکھو کتنا بڑا ہے اور اس کی روشنی کتنی زیادہ ہے۔ صبح کو جب وہ چاند بھی نظر سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ نہیں، جو خود ختم ہونے والا ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب صبح ہونے کے بعد سورج نکلا تو سورج کے بارے میں کہا کہ یہ میرا خدا، یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ لیکن جب شام ہوتے ہی سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو خود ڈوب جائے، ختم ہو جائے، بھلا وہ دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ہمارا خدا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ جو ستارے کو خدا سمجھتے تھے، جو چاند کو خدا سمجھتے تھے، جو سورج کو خدا مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان خداؤں کا اعتراف کیا اور پھر اس کے اندر کمی نکال کر کے یہ بتا دیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور پھر اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ سب خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل مندی سے یہ بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا لوگوں کی حالت کو کہ کس طرح وہ بت پرستی میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے کام کا آغاز کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ آج لوگوں کو سدھارنے کی فکر سب کرتا ہے لیکن خود سدھرنے کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ اصلاح ہونی چاہیے لیکن دوسرے کی، میری نہیں۔ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے سماج اور معاشرے میں سدھار نام کی کوئی چیز، اصلاح نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ شادی بیاہ میں ہر آدمی، ہر مسلمان پڑھا لکھا جس کے سینے میں
قوم و ملت کے لیے سچا دل ہے وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ شادی بیاہ میں مسلمان بہت فضول خرچی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب باری اپنی آتی ہے تو وہ خود دوسروں سے زیادہ خرچ کر کے دکھاتا ہے۔ مطلب اصلاح چاہ رہا ہے لیکن آدمی اس کی ابتدا اپنے آپ سے نہیں کر رہا ہے، جبکہ انسان خود اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی فکر ہر شخص کر لے تو سماج اور معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اصلاح کے کام کا آغاز کیا۔ والد کے پاس گئے، باپ کے پاس، اور باپ سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ انہوں نے والد صاحب سے گفتگو کی، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ کو آپ غور کریں گے تو اردو میں بولتے ہیں ابو جان، یعنی ایک آدمی اپنے باپ کو عزت، احترام اور محبت سے جس لفظ سے پکار سکتا ہے وہ لفظ وہاں مراد ہے۔ یہ بات الگ ہے، قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابو جان لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں پوجا کرتے ہیں اس چیز کی عبادت اور پوجا ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ آپ کی بات سن سکتے اور نہ جو آپ کو دیکھ سکتے، جو نہ آپ کو جواب دے سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے وہ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں یہ شیطان کی عبادت ہے، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، آپ اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ بڑی محبت سے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو غلط ہے اس کو غلط کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پتہ یہ چلا غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا ہو یا دوسرا ہو، غلطی کو غلطی کہنا، غلط کو غلط کہنا، برا کو برا کہنا، یہ ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارا اپنا کوئی کچھ کرے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، دوسرا کچھ بھی کرے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا باپ کچھ بھی کرے تو وہ صحیح ہے، اور دوسرا آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے عزت و احترام کے ساتھ والد سے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، لیکن اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت لب و لہجے میں منع کیا اور کہا کہ تم مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو اور تم مجھے میرے معبودوں سے دور نہ کرو، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ بہت تلخ لب و لہجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے جواب دیا۔ آج کل کا بچہ، پہلے زمانے میں بچہ باپ سے ڈرتا تھا، اب جب سے انٹرنیٹ آیا تب سے سب کچھ بدل گیا، اب باپ بچہ سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب کیا بول دے گا، کیا جواب دے دے گا اور کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ بولنا تو دور کی بات، بولنا دور کی بات۔ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے وہ سماج دیکھا ہے جس سماج میں اگر کہیں سڑک پہ دو بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے تھے تو چھوٹا آدمی وہاں سے، چھوٹا بچہ وہاں سے نہیں گزرتا تھا، کہ ارے وہاں پہ وہ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ بھی کہیں جانا ہوتا تھا اور معلوم ہوتا تھا وہاں ابو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے دور سے ہی راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ ابو نہیں، بڑا بھائی، بڑا بھائی بھی اگر کسی مجلس اور محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا بھائی وہاں پہنچ گیا تو چھوٹا بھائی رہتا نہیں تھا، ارے یہاں تو بھیا موجود ہیں، ہم کیا کریں گے یہاں، وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ لیکن اب بہت کچھ بدل گیا ہے، اب باپ کھڑا رہتا ہے، بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں گے اس سماج اور معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ لوگوں کو چھوٹے بڑوں کی تمیز سکھائے اور ہم کو اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ان کے تلخ لہجے پر الٹا جواب نہیں دیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، ہر بیٹا کو اس میں ایک سبق ہے کہ باپ غصے میں ہو اور غصے میں آ کر اس نے کچھ بول دیا ہے، کچھ کہہ دیا ہے، تو ہمیں ریاکشن میں کیا کہنا ہے؟ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی ایک بیٹا کو باپ کا کیا ادب احترام ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی آپ کو، جو قرآن نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام کیا، عزت و احترام کے ساتھ باپ سے کہا میں آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے، بحث نہیں کرے، الٹا سیدھا جواب نہیں دیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن جب ان کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، عید کا دن تھا اور سب لوگ خوشیاں منانے کے لیے جا رہے تھے، خوشیاں منا کر واپس آتے اور پھر بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے، چڑھاوا چڑھاتے، تو آئے کہنے کے لیے کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا اور آگے کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے ہم تفصیل سے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں عمل کی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔